अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं सायरा अहमद। नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पे। गज़ा पर इसराइल की बर्बरियत जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म ने ढिठाई का मुज़ाहरा करते हुए कहा है कि ऑपरेशन इस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक मकासद हासिल नहीं हो जाते। 11 रोज़ से जारी बमबारी में 64 बच्चों और 38 ख़वातीन समेत 227 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पंजाब असम्बली में जहांगीर तरीन के हिमायती अरकान ने अलग नशिस्तों पर बैठने का फ़ैसला कर लिया। सूबाई ग्रुप लीडर सईद अकबर नवानी असम्बली में अलग नशिस्तों के लिए स्पीकर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब के सदर एजाज चौधरी का कहना है कि जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप के खिलाफ बजट की मंजूरी तक कोई एक्शन नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में अदम मुसावात ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि बजट में मुलाजमीन को अच्छी खबर देंगे। कोरोना वायरस से 131 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 19,987 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,90,391 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया है। ये फैसला इस्लामाबाद में सरबराह NCOC असद उमर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया। भारत में कोरोना से तबाही फैल गई। मजीद 3,880 अफराद लुक़मा अजल बन गए। कोरोना बहरान में बदतरीन कारकर्दगी पर मोदी की मकबूलियत 2019 के बाद से कम तरीन शरह पर आ गई। महकमा मौसमियात ने लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला में बारिश की पेशगोई की है। इस्लामाबाद में रात को बादल बरसने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। अदाकारा मंशा पाशा ने फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरों की तस्वीर पर लोगों के तबसरे देखकर अफसोस का इजहार किया है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, गज़ा पर इसराइल की बर्बरियत जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म ने ढिठाई का मुज़ाहरा करते हुए कहा है कि ऑपरेशन इस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक मकासद हासिल नहीं हो जाते। 11 रोज़ से जारी बमबारी में 64 बच्चों और 38 ख़वातीन समेत 227 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गज़ा लहू लहू, शहर खंडर बन चुका है। सिहोनी हमलों ने स्कूल, यूनिवर्सिटी और हस्पतालों के साथ साथ रिहायशी इमारतें भी तबाह कर दी। इसराइल ने आलमी दबाव को खातिर में ना लाते हुए फ़ौजी ऑपरेशन जारी रखने का फ़ैसला किया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने बेशर्मी का मुज़ाहरा करते हुए कहा है कि ऑपरेशन इस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक इसके मकासद हासिल नहीं हो जाते। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल को पैगाम भेजा है कि आज से कशीदगी में कमी की तवक्को है, जिससे जंग बंदी की राह हमवार होगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमास ने कहा है कि 1 या 2 रोज़ में जंग बंदी की तवक्को है। इसराइल ने गज़ा पर मज़ीद 100 से ज़ायद हमले किए। हमास ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए रॉकेट दागे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि इसराइल ने गज़ा में जंगी जुराइम का इर्तकाब किया है। सिहोनी फ़ौज की कार्रवाइयों से गज़ा का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो चुका है। 50 स्कूल कार्रवाई की जद में आए। 40,897 बच्चे मुतासिर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गज़ा की फ़ौरी इमदाद करने की अपील कर दी। पंजाब असम्बली में जहांगीर तरीन के हिमायती अरकान ने अलग नशिस्तों पर बैठने का फ़ैसला कर लिया। सूबाई ग्रुप लीडर सईद अकबर नवानी असम्बली में अलग नशिस्तों के लिए स्पीकर से मुलाकात करेंगे।
ذرائع کا کہنا ہے کہ الگ نشستوں کے حصول کے لیے ترین گروپ سے تعلق رکھنے والے ارکان پنجاب اسمبلی کی مشاورت مکمل ہوگی۔ صوبائی وزراء نعمان لنگڑیال اور اجمل چیمہ بھی الگ نشستوں پر بیٹھیں گے۔ ترین گروپ کا دعویٰ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ان کے 30 ارکان ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ کا کہنا ہے علیحدہ نشستوں پر بیٹھ کر اپنے ارکان کی حق تلفی کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف وسطی پنجاب کے صدر اعجاز چودھری کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کے ہم خیال گروپ کے خلاف بجٹ کی منظوری تک کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف نے جہانگیر ترین کے ہم خیال گروپ کے تمام ارکان کو شکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اعجاز چودھری نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین کے ہم خیال گروپ کے بیانات اور سرگرمیاں نوٹ کر رہے ہیں، کوئی بھی اقدام وقت آنے پر وزیر اعظم کی اجازت سے اٹھائیں گے۔ اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ پارٹی اور قیادت کے خلاف بولنے والے پہلے عہدوں اور اسمبلی رکنیت سے مستعفی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں عدم مساوات ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں ملازمین کو اچھی خبر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت تنخواہوں میں عدم مساوات ختم کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں DRA کمیٹی نے سفارشات اور تجاویز پیش کی۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ ملازمین کی ضرورت ہے۔ سرکاری ملازمین کی ضروریات اور مسائل کا احساس ہے۔ چھوٹے سرکاری ملازمین کے معاشی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ تنخواہوں میں عدم مساوات سے ملازمین کا احساس محرومی بڑھ رہا ہے۔ اجلاس میں صوبائی وزرائے راجہ بشارت، میاں اسلم اقبال، ہاشم جوان بخت، حسین جہانیہ گردیزی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری فائنانس اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ کرونا وائرس سے 131 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 19,987 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 8,90,391 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,207 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,31,102، سندھ میں 3,03,323، خیبر پختونخوا میں 1,28,033، بلوچستان میں 24,223، گلگت بلتستان میں 5,452، اسلام آباد میں 79,789، جبکہ آزاد کشمیر میں 18,469 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,26,03,469 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 51,130 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,04,122 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4,517 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا پابندیوں میں نرمی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں سربراہ NCOC اسد عمر کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ NCOC کے اعلامیے کے مطابق 24 مئی سے SOPs کے ساتھ سیاحت کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ریسٹورنٹس اور ہوٹلز میں آؤٹ ڈور ڈائننگ رات 12 بجے تک کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ NCOC کے مطابق 5% سے کم کیسز والے اضلاع میں مرحلہ وار اسکول کھولنے کی اجازت ہوگی۔ بھارت میں کرونا سے تباہی پھیل گئی، مزید 3,880 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ کرونا بحران میں بدترین کارکردگی پر مودی کی مقبولیت 2019 کے بعد سے کم ترین شرح پر آ گئی۔ بھارت میں ایک روز میں مزید 2,76,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 2,87,000 سے تجاوز کر گئی۔ ہندوستان کی 22 ریاستوں میں مثبت کیسز کی شرح 15% سے اوپر ہے۔ دوسری لہر کے دوران 250 کے قریب ڈاکٹرز بھی جان سے جا چکے ہیں۔ کرونا وبا مودی سرکار کو بھی لے ڈوبی۔ حکومت کی بدترین کارکردگی پر مودی کی مقبولیت 2019 کے بعد سے کم ترین شرح پر آ گئی۔ عوام مناسب سہولیات نہ ملنے کا قصوروار مودی کو ٹھہرانے لگے ہیں۔ بھارتی عوام لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں۔ حکام عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
اسلام آباد میں رات کو بادل برسنے کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا میں پشاور، سوات، چترال میں بادل برسیں گے۔ سندھ میں دادو، نواب شاہ، سکھر اور دیگر اضلاع میں شدید گرمی ہوگی۔ درجہ حرارت 45 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ اداکارہ منشا پاشا نے فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں کی تصاویر پر لوگوں کے تبصرے دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے کئی اداکار، ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز فلسطین پر اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف ہونے والے ملک گیر مظاہروں میں شرکت کر رہے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیلسٹائن کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں، ہمیں سپورٹ کریں، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں، اور یہاں کے لوگ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا سپورٹ ہے ان کے ساتھ۔ پوری دنیا میں یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے۔ سو یو شوڈنٹ ڈسکریج پیپل ٹو ٹاک اباؤٹ دس۔ یہ ایک ضروری چیز ہے، اگر وہ اپنی سولیڈیرٹی دکھانے کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔